السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ معاذ ابن جبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شعبان میں رات کے درمیان اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے اور وہ تمام مخلوق کو معاف فرماتا ہے سوائے مشرک یا حسد رکھنے والوں کے۔ تو اگر آپ شعبان کے مہینے میں سنت یا نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو بہترین عمل ہے، لیکن 15 شعبان جسے کچھ لوگ شب برات بھی کہتے ہیں، شب برات جیسی کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں بنائی، اور نہ ہی 15 شعبان صحیح سنت سے ثابت ہے۔ دوسری عبادتیں جیسے نفل نمازیں اور رات میں تہجد پڑھنا اور گھنٹوں قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ تمام عبادتیں آپ ہر روز سال کے 12 مہینے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 15 شعبان کو چن لینا غلط ہے۔ دیکھیے، عبادت کرنا کسی بھی لحاظ سے غلط نہیں ہے، لیکن ہمیں عبادت ویسی کرنی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بھی نماز، روزہ یا عبادت ایجاد نہیں کر سکتے ہم۔ کوئی صلاۃ التسبیح نہیں، کوئی شب برات نماز نہیں، کوئی پکوان یا کھانا نہیں، کوئی سیلیبریشن نہیں، یہ تمام چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے۔ شعبان سے جڑی کچھ حدیثیں ہیں جو ضعیف اور موضوع ہیں، اور ہم کمزور اور جھوٹی حدیث پر عمل نہیں کر سکتے۔ جو حدیث 15 شعبان کی رات میں نمازوں کے بارے میں ہے، ان حدیثوں کے راوی القوت اور اللہ ہیں، جن کے بارے میں اکثر امام اور محدث نے کمزور کہا ہے، مطلب ان کی حدیث نہیں مانی جا سکتی۔ اسی طرح قرآن کی غلط تفسیر بھی ہے شعبان کے بارے میں۔ تفسیر الطحلبی میں لکھا ہے کہ 15 شعبان کو قرآن نازل ہوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے من سے جھوٹی گڑی ہوئی باتوں کو بڑھاوا دیا۔ اگر آپ کو تھوڑا بھی علم ہوگا اسلام کا تو آپ کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا تھا، اور اس رات کو شب قدر کی رات کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلائے جس میں موضوع حدیث نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی عبادت کرنے کی ہدایت دے جس میں ایجاد کی ہوئی عبادت نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توحید پر رکھے اور ہر بدعت اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔